رمضان قریب آتا ہے ان کے دل میں ایک قسم کی ہیبت ہوتی ہے، بھائی رمضان کو اب اتنے کم وقت رہ گیا ہے، بھائی روزے رکھنے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم لوگ روزے سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ رمضان شریف میں روزے رہنے کے بعد آدمی کو اور طاقت آ جاتی ہے، تو ہیبت کھانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی پہلی مرتبہ روزہ نہیں رہ رہے ہیں، زندگی میں بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ روزہ رہنے والا اگر پھر بھی کچھ خوف کھائے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہم تو برسوں سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، تو ہم کو روزوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سال میں ایک ہی مہینہ روزہ رہتے ہیں، اسی لیے یہ ساری پریشانی آتی ہے۔ اگر سال کے درمیان میں بھی کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کریں تو اتنی زیادہ فکر اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم کو رمضان کے جو فضائل و برکات ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو پھر یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان میں جو ہم روزے رہتے ہیں اس میں حکم یہ ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحر میں تاخیر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک حدیث شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے، لیکن اس باب میں یہ بات یقیناً ذہن نشین رکھنے کے لائق ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت ہوتے ہی فوراً کھجور منہ میں ڈال دیا جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وقت ہونے کا اطمینان ہونے کے بعد ہی کھانا چاہیے۔ ہمارے شہر میں بعض ایسی مساجد بھی ہیں جو وقت ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ خبردار، ایسی مسجدوں سے ہوشیار رہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ میں، ایک حدیث شریف آپ کو اس کتاب میں ملے گی، یہ کتاب جو الہدایہ اور پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کی جا رہی ہے، رمضان احکام و آداب، اس میں ایک حدیث شریف ہے جو بیان ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کے افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے افطار کر لیتا ہے اس کو ایک دوزخ کے ایک خاص مقام میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے حدیث میں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ افطار کے ٹائم پہ کہیں اور بازاروں میں گھومتے رہیں گے اور کہیں گے میں بعد میں گھنٹے 2 گھنٹے سے آ کے افطار کر لیتا ہوں، جلدی کیا ہے، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، میں ٹھہر سکتا ہوں۔ تو آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، آپ ٹھہر سکتے ہوں گے، آپ کے اندر طاقت ہوگی اور 4 گھنٹے ٹھہرنے کی، لیکن افطار کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے آپ افطار کر لیں، غیر ضروری تاخیر سے کام نہ لیں۔ یہ سنت ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ایک طرف اگر آپ کو تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کا روزہ مکروہ ہوگا، لیکن یہ جو وعید ہے وقت سے پہلے افطار کر لینے کی، یہ بہت سخت وعید ہے۔ اس لیے جہاں سخت وعید ہوتی ہے تو وہاں پر احتیاط بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جلدی افطار کرنے والی حدیث کو تو بہت بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اس احتیاط والی جو حدیث ہے وہ عام طور پر لوگ کم ہی سنتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مقدس کے انوار و برکات سے کما حقہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے اندر اتنی طاقت دے کہ ہم رمضان شریف کے تمام 30 روزے مکمل کر سکیں، ہم میں اتنی طاقت دے کہ ہم رمضان شریف میں تمام تراویح کی نماز خوش و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اس مہینے میں کر سکیں۔
وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.